پیپلز پارٹی اور MQM کا ہمیشہ اتحاد ہوتا ہے. الیکشن سے پہلے 3 مہینے ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں, الیکشن کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لوٹتے ہیں, کھاتے ہیں, تقسیم کر لیتے ہیں, یہ تم لوٹو گے یہ ہم لوٹیں گے. تو اس پوری مافیا نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے, گینگ وار بنا کر جو سرپرستی کی ہے, اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں برباد کر کے رکھا ہے, تو کیا دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر تمام اداروں کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ لوگ کراچی کو سمجھتے ہوں کہ ہم تو یہاں پر ملازمت کرنے کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, لیکن کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ صرف کراچی کے لوگ نہیں ہیں. کراچی پر پاکستان کی معیشت کا انحصار ہے. کراچی ترقی کرتا ہے, پاکستان ترقی کرتا ہے. دیکھیں ہمارے ملک کے دیگر شہر بھی ہیں, الحمدللہ جب وہاں ترقی ہوتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے, وہاں کوئی ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کسی اور شہر کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ ڈیولپ کرے تو پاکستان کی معیشت ڈیولپ کر جائے, لیکن کراچی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب یہ ترقی کرتا ہے تو پورے پاکستان آگے بڑھتا ہے. اور کراچی سب کچھ کے باوجود بھی اس وقت بھی پاکستان کی ریونیو میں اور پاکستان کے ٹیکس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. آدھا ٹیکس کراچی دیتا ہے, آدھا پورا ملک دیتا ہے. تو ایسے شہر کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں کہ اس کو صرف اپنے وقتی مفادات کی خاطر ایسی پارٹیاں جو اپنا مینڈیٹ کھو چکی ہیں ان کو پھر سے اگر آپ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے, جن کو عوام مسترد کر چکے ہیں ان میں پھر ہوا بھرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ کراچی کے ساتھ, سندھ کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ بے وفائی بھی ہے, زیادتی بھی ہے, اور یہ اس کا حساب سب کو دینا پڑے گا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھندے بازی ختم ہونی چاہیے, فری ماحول ہونا چاہیے, اور انتظامیہ سے نہیں عدلیہ سے الیکشن میں جو ROs اور DROs ہیں وہ تقرر کیے جائیں. کراچی کے میئر جیسا الیکشن نہ کرایا جائے, الیکشن کو الیکشن کی طرح کرایا جائے, تو اس کے نتیجے میں لوگوں کا کچھ اعتماد ہوگا, بڑھے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں گورنر برطرف کیے جائیں. اگر شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو آج الیکشن کمیشن ڈائریکٹو جاری کرے کہ چاروں پارٹی گورنر جو بیٹھے ہوئے ہیں چاروں صوبوں ان کو برطرف کیا جائے. اگر پارٹیوں کے گورنر یہاں موجود ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں شفاف انتخاب ہوگا؟ اسی طرح ووٹر لسٹوں کا مسئلہ, اسی طرح جو ہے وہ انتظامیہ کے ذریعے سے اگر آپ ROs DROs بنائیں گے ریٹرننگ افسر, تو پھر آپ بتائیں کہ کس طرح سے الیکشن شفاف ہو سکتا ہے. میں اس موقع پر یہ جو آگ لگی ہے پچھلے دنوں یہاں راشد مناس روڈ پہ RJ پلازا میں, اس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصل کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے, لیکن میئر صاحب یہ جو ہمارے قبضہ میئر صاحب ہیں, جب یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ بھی نہیں ہے اور ہم نے یہاں پر آگ بجھانے کے لیے کام کیا ہے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کینٹونمنٹ کا الگ سے کوئی فائر اسٹیشن ہوتا ہے؟ کیا ان کا الگ سے فائر بریگیڈ ہے؟ اگر KMC کا فائر بریگیڈ ہی پورے شہر میں آگ بجھانے پر مامور ہے تو ان کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے. لیکن فیصل کینٹونمنٹ میں اگر اپروولز دی ہیں ایسی بلڈنگ کو جس میں ایمرجنسی ایگزٹ ہی پراپر کام نہیں کر رہا اور بلڈنگ کوڈ کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو فیصل کینٹونمنٹ کے بھی جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. FIR کٹی ہے اور اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پاکستان بلڈنگ کنٹرول کا ایک جو قانون ہے 2007 کا بلڈنگ کنٹرول ایکٹ, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو جو SBCA ہے اور خود کینٹونمنٹ کے اندر اتنی بے ضابطگیاں ہیں اور اتنی زیادہ کرپشن ہے اور اتنی لوٹ مار ہے, افسوس ہوتا ہے کہ کینٹ جیسے علاقوں کے اندر بھی اگر اتنی لوٹ مار ہو رہی ہے تو پھر آپ کس سے بات کریں گے؟ اور خود جو ہمارا SBCA ہے وہ تو سسٹم کا اڈا ہے, اور اس وقت بھی وہ اڈا چل رہا ہے, اور کوئی پراپر ہاتھ نہیں پڑا اب تک ان لوگوں پہ جن کو جو سرپرستی کرتے ہیں اور جو بینیفیشری ہوتے ہیں اس نظام کے. اس کے بعد فائر سیفٹی کا ایکٹ ہے 2016 کا, بلڈنگ کنٹرول میں ہی آتا ہے یہ, اس ایکٹ کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا جاتا اور یہ NOC دیتے ہیں. اور اب ہوگا کیا؟ ہوتا یہ کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے, جب انسان ہلاک ہو جاتے ہیں, آپ دیکھیں نا وہ نوجوان تھے کام کرنے والے سافٹ ویئر انجینئر سے, وہ ظاہر ہے ویسے ہی اتنا قلت ہے, اور آپ نے جو ہے وہ ایک نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے ایگزٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی جانوں سے چلے گئے, کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو یہ جو پورا عمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ ایک کرپٹ مافیا اس پہ پنپتی ہے اور باقی سب کو جو ہے وہ نقصان ملتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سارا عمل ہوتا ہے تو اس کے بعد SBCA یا یہ کینٹ جیسے علاقے ہیں یہ مزید لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کرپشن کے ریٹ بڑھتے ہیں, چیزیں ٹھیک نہیں کرتے, کرپشن کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں دیکھو بھائی اب تو یہ آ گیا ہے اور آپ فوری طور پر, تو وہ مزید پیسے
وصول کرتے ہیں. جو ریگولر بھتہ ہے اس کے علاوہ بھی بھتہ لینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی انسانی جانوں کی ہلاکت کو بھی یہ اپنے کرپشن اور رشوت خوری کے لیے استعمال کرتے ہیں. اتنا بڑا مافیا یہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے. ابھی جب آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ہم سسٹم پر ہاتھ ڈال رہے ہیں تو لوگوں کو بڑا امید ہوئی تھی کہ چلو اب ہاتھ پڑے گا, لیکن 2 مہینے تو گزر گئے ہیں, اب تک تو ہمیں نظر نہیں آیا کہ سسٹم پر کیا ہاتھ پڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بھی باجوہ صاحب کی طرح کی بات ہے کیا؟ وہ بھی یہی بات کہہ کر گئے تھے اور 4 سال نکال دیے تھے. تو واقعی اگر ہاتھ ڈالنا ہے تو پراپر ہاتھ ڈالیں. جو مجرم ہے چاہے وہ کینٹونمنٹ کے ہوں, چاہے وہ SBCA کے ہوں, چاہے وہ KMC کے ہوں, کوئی بھی ہوں, 15 سال سے حکومت کرنے والے ہوں یا 35 سال سے حکومت کرنے والے, سب پر ہاتھ ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً جو ہے وہ کوئی درد رکھتا ہے اس شہر کا اور اس ملک کا اور اس صوبے کا. ورنہ تو پھر یہ باتیں چلتی رہتی ہیں اور کام کچھ بھی نہیں ہوتا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل ایک مجرمانہ کام کیا ہے ذکا اشرف صاحب اور جو PCB ہے اس نے. اعظم خان جس نے اپنے بیٹ کے اوپر اسٹیکر لگایا فلسطین کا, میں اس کو خراج پوری پاکستانی قوم نہیں, پوری مسلمان امت اور باضمیر انسانوں کی طرف سے, پوری دنیا میں جتنے اس طرح کے لوگ ہیں, آپ دیکھیں ملکوں جہاں فٹ بالر اتنے پاپولر ہوتے ہیں, پوری ٹیم فلسطینی اس میدان میں اتر رہی ہے, اسپین کی, ارجنٹینا کی, اس کی پیرو کی, اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں بائیکاٹ کیمپین میں شریک ہیں. لیکن یہاں ایسے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں امریکی غلام, اور ایسے ایجنٹ لا کر بٹھائے گئے ہیں کہ جن کو فلسطین کا اسٹیکر بھی پسند نہیں ہے. اتنے غلام ابن غلام صہیونی ایجنٹوں کا کردار ادا کرنے والے ہمارے سروں پر لا کر بٹھا دیے گئے. اور خود ان کی اپنی پرفارمنس دیکھ لیجئے آپ. انہوں نے جو بیڑا غرق ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کا کیا, جو سلیکشن یہ لوگ کرتے ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں, لیکن یہ تو دیکھیں کہ کس بنیاد پر, کون سے قانون کے تحت اس نے اعظم خان کے خلاف یہ جرمانہ عائد کیا ہے. برطرف ہونا چاہیے, سزا ہونی چاہیے یہ کام کرنے پر. اس نے اس پورے پروسیس میں ایک طریقے سے اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے PCB نے, اور فلسطینیوں کے اس پورے کاز کو نقصان پہنچایا ہے اور پاکستان کا وقار خراب کیا ہے. پوری دنیا میں یہ بات پتہ چلے کہ پاکستان میں ایک پلیئر جس نے ایک اسٹیکر اپنے بیٹ پہ لگایا تھا, اس کو پاکستان, یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی نمائندگی ہے, تو یہ کارروائی کی ہے, تو پوری دنیا کہاں جا رہی ہے, خود امریکی عوام کہاں جا رہے ہیں, یورپی عوام کہاں جا رہے ہیں, اور یہ بے حمیت قسم کے لوگ جو ہمارے سروں پہ لا کر بٹھا دیے گئے, یہ امریکی چاکری میں اور اسرائیلی چاکری میں یہاں تک پہنچ گئے. اس لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. میں وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ذکا اشرف کو برطرف کیا جائے. اور کل ہماری جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے جو نوجوان تھے انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے. یہ احتجاج کا دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ اس پوری ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ تو تلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کریں. ان کے تو اندر ہی اندر مفادات کی وجہ سے, اپنی غلامی کی وجہ سے یہ تو تلے بیٹھے ہوئے کہ کسی طرح سے صہیونی عزائم کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں. ان کو تو ان بچوں کی تصویریں بھی اور اس کی ویڈیوز بھی ان کے دلوں پہ کوئی چیز نہیں پیدا کرتی ہیں کہ جن کو اسرائیلی دہشت گرد شہید کر رہے ہیں. یہ تو وہ بے غیرت مافیا ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہو کر پوری امت کے اوپر ایک کلنک کا ٹیکا بن رہا ہے. اس کو بالکل برطرف کیا جائے اور کارروائی کی جائے, یہ ہمارا واضح طور پر مطالبہ ہے. بہت شکریہ. جی دیکھیں, زرداری صاحب سے تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ میئر کے الیکشن میں بلاول صاحب فرمائش کر رہے تھے کہ کراچی میں ہمارا میئر آئے, تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاندرے. اور زرداری صاحب نے انوکھے لاڈلے کی بات قبول کی, اور قبول کرنے کے بعد انہوں نے قبضہ کر کے میئرشپ بلاول صاحب کی فرمائش پر دلوائی. زرداری صاحب نے اپنے لیے بھی بدنامی کمائی, پیپلز پارٹی کے لیے بھی بدنامی کمائی, جمہوریت کے لیے بھی بدنامی کمائی, اور یہ ایک ایسا کلنک کا ٹیکا بن گیا پیپلز پارٹی پر, زرداری صاحب پر, بلاول صاحب پر, کہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یہ محاورہ بن گیا ہے کہ اگر کراچی کے میئر جیسے انتخاب کرانے ہیں تو پھر انتخاب کا کیا فائدہ. لوگ کھیلوں میں بھی اس کی مثال دے رہے ہیں, لوگ اور چیزوں میں بھی اس کی مثال دے رہے ہیں. تو بھائی جب زرداری صاحب نے اپنے لاڈلے کی فرمائش پر یہ سارا جمہوریت دشمنی کا کام کیا تو اب روتے کیوں ہیں؟ اور مجھے نہیں پتا, میں اب بھی اس پر ڈاؤٹ فل ہوں کہ یہ جنگ کتنی جینون ہے, یہ جو بھی لڑائی ہے کتنی جینون ہے. لیکن بہرحال جو سامنے ہے وہ یہی ہے کہ بلاول صاحب فرمائشی پروگرام کے ذریعے سے آنا چاہتے ہیں, اور زرداری صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ پرفارمنس تو ان کے پاس ہے نہیں, وہ تو جوڑ توڑ کی سیاست کے ذریعے سے ہی اپنی چیزیں کرتے ہیں.
تو دونوں ہی کام خراب ہو رہے ہیں. بلاول صاحب تو کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے اب, یہ تو طے ہو گیا انشاءاللہ. اور زرداری صاحب کی بھی جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے وہ بھی اب اختتام کی طرف جا رہی ہے. تو ابا جان ہو یا بیٹا جان ہو, دونوں کا چراغ اب, میں اللہ تعالیٰ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں اور سب کو زندگی اللہ عطا کرے, لیکن ان کا جو سیاسی چراغ ہے وہ ٹمٹما رہا ہے, کسی بھی وقت بھڑک کے ختم ہو جائے گا. نو کمنٹس. بھائی آپ 35-40 سال سے گود میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کی, کراچی کا مینڈیٹ وڈیروں کو بیچتے ہو, اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ اگلے 5 سال دے دیے جائیں تو ہم یہ کہہ دیں گے. تو اب 5 سال کون دے گا آپ کو؟ آپ کا صرف ایک ہی جگہ سے آسرا ہے, اور وہ بھی میرا خیال ہے اتنا پائیدار نہیں ہے. اصل میں اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ دھوکہ بہت کھاتے ہیں. وہ پچھلے انتخاب میں بھی سمجھ رہے تھے کہ وہ کلین سویپ کر رہے ہیں, وہ نہیں ہو سکا. ہوتا یہ ہے کہ بعد میں جب یہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے تو ہم سے اتنے وعدے کیے تھے اور ہمیں تو لے کر نہیں آئے آپ, وہ کہتے ہیں بھائی 30 کو 35 کیا جا سکتا ہے, 5 کو 35 کیسے کروں میں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے تو 5 بھی نہیں بچے, تو آپ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں. تو یہ چھوڑیں سب باتیں. ایم کیو ایم اس وقت قصہ پارینہ ہو رہی ہے, پہلے ہی ہو جاتی, یہ تو زبردستی مسلط کیا جاتا ہے, اور اب تو پبلک بالکل کنیکٹ ہی نہیں کرتی, یا پورے کراچی اور سندھ کی بنیاد پر یہ پاکٹس میں لا کر لیبر ڈویژن یہ وہ زبردستی بٹھا دیتے ہیں, اور وہ بھی پورے نہیں پڑتے. آپ دیکھیں ان جلسوں میں تو پتہ چلے, اور نوجوان کتنے ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے تو اس پہ کیا اتنی بات کی جائے سر. نہیں ہونی چاہیے, 90 دن میں انتخاب ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے 90 دن میں نہیں کرایا. اب بہرحال ایک ڈیٹ دے دی ہے تو اس پہ تو کرائیں نا. اب یہ بار بار تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. جتنی تاخیر کریں گے اتنے ہی عزائم میں ناکامی ہوگی. اس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں, اور جماعت اسلامی کی طرف سے جو فلسطین یکجہتی فورم بنا ہے اس کا کل جو مظاہرہ ہے شارع قائدین پر, جماعت اسلامی اس کی مکمل حمایت کرتی ہے, اور میں خود بھی انشاءاللہ تعالی اس میں شریک ہوں گا, اور ہماری جماعت اسلامی کی طرف سے بھی پوری نمائندگی ہوگی. اور میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ایک نان پولیٹیکل پلیٹ فارم بنا کر انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے, اور ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور اس میں سب کو شریک ہونا چاہیے. بہت شکریہ جناب.